سورہ طٰہٰ آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ذکر چل رہا تھا فرعون کی ہٹ درمی، اس کے تکبر کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، عصا، ید بیضاء، وہ بھی اس کے سامنے پیش فرمائے، لیکن وہ اتنا ضدی تھا، اتنا متکبر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اسے تمام نشانیاں دکھائی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ اس نے الزام تراشی شروع کر دی، اے موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ کوئی تیرے رب کی نشانی نہیں ہے، یہ کھلم کھلا جادو ہے، اب اس جادو کا مقابلہ ہم جادو کے ساتھ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہی سمجھتے ہے تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے جادو کے اندر کتنی طاقت ہے، اور جو چیز میرے پاس ہے وہ تو حق ہے، جادو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، پھر اس کی طاقت بھی خود دیکھ لینا۔ تو اس کے لیے ایک خاص دن مقرر ہو گیا، جو ان کے لیے جشن کا دن ہوا کرتا تھا، اور ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت بھی مقرر ہو گیا، یعنی دن بھی، وقت، سب کچھ طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب سب کے سب اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے، دوسری طرف فرعون نے اپنا تخت لگوایا، جو اس کے چمچے تھے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر جو جادوگر تھے
وہ صفے بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ وہ کہنے لگے جو جادوگر تھے، اے موسیٰ ایسا کر کہ جو تو کرنا چاہتے ہے تو پہل کر، اس کے بعد پھر ہمارا نمبر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہل تمہاری ہے، جو کچھ کرنا ہے پہلے تم کرو، میرا نمبر بعد میں آئے گا۔ کیونکہ اس بات کا چرچا ہو چکا تھا، یہ بات بہت زیادہ عام ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے وہ عصا ہے، وہ لاٹھی ہے، لاٹھی کو نیچے ڈالتے ہیں تو وہ سانپ، کبھی اژدہا، کبھی کیا بن جاتی ہے۔ جادوگر کہنے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نہ صرف یہ کہ ایسی ہم لاٹھیاں لے کر جائیں گے، ہم ان کو بھی سانپ بنا کر دکھائیں گے، رسیاں لے کر جائیں گے، جب رسیوں کو نیچے ڈالیں گے تو وہ بھی سانپ بن کر دوڑیں گی۔ موسیٰ کے پاس تو ایک عصا ہے اور ہمارے پاس تو کتنی لاٹھیاں ہوں گی، کتنی عصا ہوں گے، کتنی رسیاں ہوں گی، ہمارے تو سانپ بے شمار ہوں گے، موسیٰ کا ایک سانپ کیا کر لے گا؟ تو ان لوگوں نے اسی لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کا توڑ پیش کریں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پہل تمہاری ہے، جو تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو، تو فی الفور ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں نیچے پھینک دی، جن کے پاس رسیاں تھیں وہ بھی پھینک دی۔ بس اچانک کیا منظر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں، یعنی کہ حقیقت نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے خیال ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب آپ کو یہ خیال ہوتا تھا تو جو باقی ناظرین تھے ان کو خیال کیوں نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ سب یہ دیکھ رہے تھے انہا تسعی کہ یہ تو واقعی سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ ان کے پاس تو بے شمار سانپ، میرا تو ایک سانپ، میرا تو ایک عصا، ان کے اتنی عصا۔ ڈر اس بات سے گئے کہ میں تو سب جانتا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ میرے ساتھ ہے، وہ حق سچ ہے کہ فتح میری ہونی ہے۔ یہ تو متکبر ہے، شیطان لعین ہے، یہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کرتب پیش کیا وہ بھی وہی تھا، بظاہر تو وہی تھا کہ ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ بھی سانپ بن چکی تھی، ان کی رسیاں بھی سانپ بن چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اندر سے ڈر رہے تھے کہ اب جب اللہ کے حکم سے میں اپنی لاٹھی کو ڈالوں گا اور وہ بھی سانپ بنے گی تو لوگ کہیں گے لو جی یہ تو سب برابر ہو گئے۔ اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف تھا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، کس کس بندے کو سمجھاؤں گا کہ میرا سانپ اصلی ہے، ان کا نقلی ہے؟ کس کو بتاؤں گا کہ یہ تو صرف نظر آ رہا ہے اور میرا سچی والا بن چکا ہے، اس کی صرف صورت بدلی ہے، میرے عصا کی صورت سیرت سب کچھ بدل چکا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ حق سچ ہے، وہ جادو ہے، وہ باطل ہے، وہ نظر بندی ہے، دھوکہ ہے۔ میں کس کس کو سمجھاؤں گا؟ کون میری بات پہ یقین کرے گا؟ جب آپ ڈرے، اللہ کے ذات جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اندر کے ڈر کو، اندر کے خوف کو، اندر کی محبت کو، انسان کے اندر کے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات یاد کرو جو فرعون نے کی تھی، بات یہ کی تھی کہ جب ہم اپنا جادو پیش کریں گے، آپ اپنا پیش کرنا، وہ تو اس کو جادو سمجھ رہا تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، کامیاب وہ ہوگا جو بلند ہوگا، جو جیت گیا وہ کامیاب، وہ سچا، وہ حق پر۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو اعلی ہے، تو بلند ہے۔ فرعون کی بات کو یاد کر اس نے کہا تھا کہ جو جیت گیا وہی اعلیٰ، تیری جیت ہے، تو کامیاب ہے، تو بلند ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کہا مانو پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہے۔ جب وہ جادوگر سارا کچھ کر چکے، اس کے بعد وہ کہنے لگے ہاں اب جو کرنا ہے کرو، آپ بھی پیش کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ادھر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا الق ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے نیچے پھینکا، نیچے ڈالا،
وہ ایسا سانپ بنا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ وہ جو ان کی نقلی سانپ تھے ان کو نگلنا شروع کر دی. وہ رسیاں تھی یا جو ڈنڈے تھے یا جو بھی کچھ تھا وہ سب کو کھانا شروع ہو گیا، سب کو کھا کے غائب کر دیا. جادوگر بھی پریشان، اور جو جادوگروں کو اکٹھا کرنے والا جو بڑا غنڈہ تھا فرعون، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ جادوگروں کے اوپر غصہ کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تمہارا جادو ہے، اتنا کچھ تم نے مجھ سے وصول کیا اور بڑے بڑے تم نے دعوے کیے، بڑی ڈینگیں ماری، یہ تمہارا جادو ہے. وہ ایک سانپ آ کے تمہارے سانپوں کو نگل کے جا رہا ہے، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں، وہ حق ہے. اسی وقت وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، فوراً سجدے میں گر پڑے اور اونچی اونچی آواز سے اعلان کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ. اے فرعون تو جان، تیری سلطنت جانے، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے. اب اس بات سے اس متکبر کا تکبر کیسے ٹوٹا، اللہ نے کیسے اس کے غرور کو خاک میں ملایا، کیسے اس کی ناک خاک آلود کی. اب وہ پریشان اور بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے دھمکیوں پر اتر آیا. جادوگروں کو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک اور الزام لگا دیا. کہنے لگا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو تم جادوگر بن کے یہاں پر آئے ہو نا، تمہارا استاد خود موسیٰ ہے. یہ جادو سیکھا تم نے موسیٰ سے ہے، یہ تو تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا جادوگر تو یہ ہے، اور تم آپس کے اندر ملے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، تم چھوٹے چھوٹے کرتب پیش کرنا، پھر میں بڑا پیش کروں گا. سب سمجھ گیا ہوں. اللہ کے نبی پر ایک اور بہتان باندھ دیے. کافروں کا شیوہ یہی ہے کہ جب وہ ذلیل ہوتے ہیں، اپنی ذلت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ والے کے اوپر چڑھ دوڑتے. اب اس کے بعد اس نے دھمکیاں دی، اور دھمکی بڑی خطرناک تھی کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، الٹی سائڈ سے، یعنی کہ دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ. یہ سزا کس کی ہے؟ ڈاکو کی ہے. شریعت نے یہ سزا ڈاکو کی مقرر کی ہے. کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا. جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میری سزا کتنی سخت ہے. بڑی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اب جو تیرے جی میں آئے تو کر، جو کر سکتا ہے کر. تو کیا کر لے گا؟ کہ ہماری زندگی ختم کر لے گا؟ کر. ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اللہ کے حضور ہم معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں، بس ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو آخرت چاہیے. جادوگروں کی جو استقامت ہے، پھر ان کے سامنے ڈٹ جانا، کس انداز سے انہوں نے باتیں کی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے. قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون اول من القا، اور یا یہ کہ ہم پہلے وہ ہوں جو ڈالنے والے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم اپنا عمل پیش کرتے ہیں یا آپ. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی عصا، ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعى، بے شک وہ دوڑ رہی تھی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پس محسوس کیا اپنے جی میں، خیفتم موسیٰ، ڈر موسیٰ علیہ السلام نے. قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈریے مت، انک انت الاعلی، بے شک آپ بلند ہیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، اس نے تو نگل ہی لیا انہوں نے جو کچھ بھی بنایا تھا.
انما صنعوا کید الساحر، بے شک انہوں نے جو بنایا وہ جادو کرنے والے کا فریب تھا، ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا، وہ جہاں سے بھی آئے، فالقی السحرۃ سجدا، پس جادوگر سارے کے سارے وہ سجدے میں گر پڑے، قالو، اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ایمان لا چکے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال، فرعون کہنے لگا، آمنتم لہو، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے ایمان کا اعلان کر دیا؟ انہو لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ الزام لگا دیا کہ بے شک موسیٰ یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سحر کی، جادو کی تعلیم دی ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، پس البتہ ضرور میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، الٹی سائڈ سے، الٹی سائڈ کا مطلب، من خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، ایک تو ہاتھ پاؤں الٹے وہ کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور تمہیں میں سولی پر لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، یعنی ایک بلند جگہ کے اوپر تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دوں گا تاکہ تم عبرت کا نشان بن جاؤ، وَلَتَعْلَمُنَّ، البتہ تم ضرور جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کہ زیادہ سخت سزا کس کی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ سزا باقی رہنے والی کس کی ہے۔ بس یہاں تک فرعون کی بات تھی۔ کل کے درس سے انشاءاللہ جو جادوگر ہیں، جو مومن بن چکے ہیں، ان کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے کل کے درس کے اندر اس کی دو باتیں جو فرعون نے کی تھی حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق، یعنی کہ دو الزام عائد کیے تھے، ایک کی تفصیل تو کل الحمدللہ گزر چکی تھی، اور اس پر کافی لمبی چوڑی بحث بھی کی، لمبی چوڑی الحمدللہ بات ہو گئی تھی، اور وہ یہ بات ہوئی تھی کہ اس نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا، لوگوں کو ورغلایا کہ تمہیں تمہارے گھروں سے یہ بے گھر کرنا چاہتا ہے، تمہاری جائیدادوں سے، زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تم سارے مل کر اس کا مقابلہ کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو کسی سے چار آنے بھی نہیں مانگتے، ہر نبی کی یہی دعوت رہی، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کچھ اجر مانگتے نہیں، بس صرف ہماری بات سن لو۔ ہر نبی کی ایک ہی دعوت رہی، سب سے پہلی دعوت، دعوت توحید، کہ اللہ خالق اور مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اور یہ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری نبوت کا اقرار کر لو۔ پہلی دعوت تو یہی رہی ہے۔ تب اس نے یہاں پر پراپیگنڈا کیا۔ دوسری بات یہ کی، اس نے کہا کہ ان کا ایک اور مشن بھی ہے، وہ یہ ہے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ جو تمہارے پہلے لوگ گزر چکے ہیں نا، تمہارے آباء و اجداد، جو ان کے طریقے ہیں پہلے لوگوں کے، یہ ان کو مٹانا چاہتا ہے، تمہاری تہذیب کا دشمن ہے۔ یعنی ان کو مطمئن کیا کہ جو رسم و رواج ہیں، جیسے غلامی کی زندگی تم بسر کر رہے ہو، تمہارے بڑے کرتے رہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں اگر آ گیا تو تمہیں تیس نیس کر کے رکھ دے گا، یہ تمہاری تہذیب کو مٹا دے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ فرعون اس بات کو، اگرچہ وہ جھوٹی بات تھی، بطور ایک جھوٹ اور اپنی بطور دلیل اس نے پیش کی، دیکھو ہمارے جو بڑے جو کچھ کرتے رہے، یہ اس کو طریقے کو ختم کرنے کے لیے آ گئے، یہ ہماری تہذیب کے دشمن ہے، لیکن اس کی بات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون بھی اس بات کو جانتا تھا کہ جو تہذیب اگر تبدیل ہو جائے، اگر اس کو مٹا دیا جائے تو جو نسلیں ہوتی ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ فرعون اس وقت یہ سوچ رکھتا تھا، سمجھدار ذہین تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اصل بات سمجھ نہیں آئی، شیطان کے پیچھے پڑا رہا اور شیطان کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا اور شیطان سے بڑا شیطان بنا رہا اور خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ لیکن یہ وہ کہہ رہا تھا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ وہ جو پہلے لوگوں کا طریقہ تھا نا، یہ اس کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔
تو اس بات سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر ہم سمجھنے والے ہوں کہ ہماری تہذیب، جو ہم مسلمان ہیں، ہماری جو تہذیب ہے، ایک تو ہے شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے نبی کے طریقے، ایک ہماری تہذیب بھی ہے، اور وہ تہذیب یہی ہے کہ دیکھو سر کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ پھر موضوع لمبا ہو جائے گا اور اس کے بعد آج کے درس کے اوپر بات نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کہ مسلمان وہ ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتا ہے، یہ ہماری تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ اور تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے ننگے سر پھرتا ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے؟ بڑا لوفر ہے، لفنگ ہے، تو شرم نہیں آتی؟ پکڑ کے نا ایک دو چت لگا بھی دیتے تھے، یہ ننگے سر کیوں پھر رہے ہو؟ یعنی کہ مرد ننگے سر پھرتے تھے تو یہ تہذیب کے خلاف تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ فیشن بن گیا۔ اب وہ سر کے اوپر پگڑی ٹوپی نہیں رکھتے، ہمارے بالوں کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی، سٹائل خراب ہو جائے گا، اور پھر ایسا ایسا دیکھا دیکھی مرد تو پھر مرد ہیں، اگر ننگے سر پھر بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک حیا کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ثقافت کے خلاف ہے۔ لیکن آج بازاروں کے اندر دیکھو کہ عورتیں ننگے سر پھرنے لگ گئی۔ ابتدا کس نے کی؟ جی ماشاء اللہ، آپ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ہم نے کی نہیں ابتدا، عورتوں نے کہا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب وہ مقابلہ تو یوں کر رہی ہے نا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم نے بڑے بال رکھنے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو چھوٹا کرنا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، ہم نے کہا ہم تو نیچے رکھیں گے، لڑکے نے کہا کہ ہم اوپر کر لیتی ہیں۔ یعنی کہ جو کام لڑکے کریں گے اس کے الٹ، تو یہ الٹی الٹی حرکتیں پہلے ہم نے کی۔ تو آج اس وقت کیا کہ یہ فیشن رواج بن چکا ہے، یعنی کہ جو تہذیب ہوتی ہے، یہ جو جتنے بھی یہ ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں، یہ فلمیں ہوتی ہیں، یہ ایکٹر ہوتے ہیں، جن کو ہماری نئی نسل ہیرو سمجھتی ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ زیرو بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا سٹائل ہوتا ہے، ہماری نئی نسل کہتی ہے جی ان کے بال جیسے تھے نا، بس مجھے ویسے بنا دو، جیسے ان کا لباس تھا میں ویسا بنا دوں۔ تو ایسا ایسا یہ بغیرتی عام ہوتی 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 ہمارے اندر سے حیا کا جنازہ نکل گیا، اور مکمل ہر طرف عریانی، فحاشی، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ تو وہ جو بھی ایک ان کا اپنا اس وقت کی تہذیب تھی، اب اس بات کو فرعون کہتا ہے کہ یہ تمہاری تہذیب کے دشمن ہیں۔ دشمن تو بنا کے پیش کیا، آگے تو اللہ کی مرضی کے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن آج جو لوگ ہماری تہذیب کے دشمن ہیں، اسلامی اقدار کو مٹانے والے ہیں، میڈیا، دجالی میڈیا، یہودی میڈیا، سوشل میڈیا، ہم ان کو مسیح سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ یہی ڈراموں کے اندر ہمارے گھر والیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں دیکھتی ہیں کہ جو ڈرامے کے اندر جتنی لیڈیز پھر رہی ہیں، ان کا دوپٹہ پہلے وہ یہاں گلے میں تھا، پھر گلے سے بھی غائب ہو گیا، جیسا ان کا لباس تھا پھر وہی لباس، وہی سارا کچھ ہمارے گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسی یہ لوگ نقالی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شناخت کو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اپنی شناخت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری شناخت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم وہی نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے ہم یورپ میں جاتے ہیں، آج کل تو ہمارے اپنے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے کہ لباس، چال ڈھال بالکل سیم یہود و نصارہ جیسی ہو گئی ہے، تو اب پتہ نہیں چلتا کہ یہودی کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، مسلمان کون ہے، کیونکہ ظاہراً تو نہ اس کی داڑھی نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھیں نہ اس کی مونچھیں ہیں، جیسے اس کا لباس ہے پینٹ شرٹ، اس کی بھی وہی ہے، یعنی کوئی ظاہری کوئی فرق نہیں ہے۔ پوچھنا پڑے گا کہ بھئی مسلمان تم میں سے کون ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان اسی وجہ سے تنزلی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے درس پر بات کرتے ہیں۔ فرعون نے بے چین تو ہو گیا تھا جب اس نے معجزات دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، اب اس نے اعلان کر لیا کہ بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر اکٹھے کیے جائیں، اور یہ تعداد ان کے لکھی ہے 15,000۔ یہ کم سے کم ہے، زیادہ روایتیں بھی ہیں، ہم کم سے کم والی کو لیتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ مقابلے کے لیے کون ہے؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام، 15,000 جادوگر، اور پھر ان کے ساتھ بھی اس کی ڈیل ہوئی ہے، جیسے آج حکومتیں ڈیل نہیں کرتی، ڈیل کے ساتھ آتی ہیں اور ڈیل کے ساتھ جاتی ہیں۔ عزت ہو نہ ہو لیکن کرسی تو چاہیے نا ہر ایک کو۔ بہرحال ڈیل کیا ہوئی؟ اچھا اگر ہم غالب آ گئے پھر ہمیں کیا ملے گا؟
اس نے کہا تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، میرا قرب نصیب ہو جائے گا، جو کہو گے انعامات سے نواز دوں گا، یہ کر دوں گا۔ ادھر سے بڑے بڑے دعوے تھے، ادھر سے بڑے بڑے وعدے تھے، آپس میں ڈیل ہو گئی۔ یہ تدبیریں کر رہے تھے، اور ہمیشہ تدبیریں انسانوں کی ناکام ہوتی ہیں، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے آئے، اور جب شروع ہوا کام تو انہوں نے پہلے آفر دیا، موسیٰ شروع کرو، فرمایا کہ نہیں، آپ اپنا کام دکھاؤ، میرا کام پھر بعد میں شروع ہوگا۔ ان کے پلے وہی رسیاں، ان کے پاس وہی عصا، لاٹھیاں، انہوں نے وہ ڈال دیا سب کچھ۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ کے خیال میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادوگر کے پاس صرف نظر بندی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ وہی ڈنڈے ہی پڑے ہوئے تھے، وہی رسیاں ہی پڑی ہوئی تھی، حقیقت کے اندر وہ سانپ بنے ہی نہیں تھے۔ لیکن لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ ہاں سانپ بن چکے ہیں اور یہ حرکت بھی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی گمان ہو رہا تھا کہ واقعی یہ سانپ بن کے حرکت کر رہے ہیں، خیال آپ کو بھی یہی ہو رہا تھا، اس لیے آپ پریشان بھی ہو گئے کہ اب ان کے بھی سانپ ہے اور میرا بھی سانپ آئے گا، کہیں خلط ملتی نہ ہو جائے، لوگ کہیں ہاں جی اس کا ایک سانپ تھا، بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن ہے تو سب کا کام تو ایک ہی ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ نے خوف نہیں کھانا، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، القی ما فی یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو آپ ڈالیے۔ اللہ کی شان کے جیسے ہی ڈالا، تلقف ما صنعوا، وہ سب کچھ کو نگل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سچ والا سانپ بن گیا۔ جو بڑے بڑے اژدہا ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے جانوروں کو ایک نوالا کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا اژدہا تھا، وہ جتنے 15,000 جادوگر تھے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 لاٹھیاں ہوں، کسی کے پاس 4 ہوں، کسی کے پاس 2 رسیاں ہوں، کسی کے پاس 1 ہو، کسی کے پاس 10 ہوں، ہر ایک نے جو کچھ بھی ڈالا تھا، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کو وہ کھا گیا، ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا تھا، یعنی ان کا جتنا بڑا محل تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا، زمین بوس ہو گئی۔ اب اس معاملے کے اندر اللہ کے قرآن نے تو یہ فرما دیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ جو جادوگر تھے وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر ایک حیرت کی بات ہے نا کہ صرف جادوگر پہلے سجدے میں گرتے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پہل نہیں کرتا، ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہر دور میں جس چیز کا رواج چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا فرماتے ہیں وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ کے دور کے اندر چونکہ جادو کا چرچا تھا، جادو عام تھا، اب جو معجزات دیے عصا ید بیضاء، یہ بھی ملتے جلتے تھے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حکمت کا بہت بڑا نام تھا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمایا وہ یہ تھے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ دیکھو حکمت کے اندر بڑے سے بڑا حکیم بھی ہو، لیکن مردے کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو پیدائشی نبینا ہوتا تھا اس کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو بے شمار ایسی لا علاج بیماریاں تھیں، جیسے برس کی بیماری ہو گئی، آپ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کا جب دور تھا اس وقت جو عرب لوگ تھے نا، وہ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے شعراء، یہاں تک کہ آج تک عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، باقی سب اجمی ہیں، اور اجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا گونگی ہے، صرف باتیں کرتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم تو ایک مصرع بولتے ہیں، اس کے اندر ہم پوری کی پوری ہسٹری بیان کر دیتے ہیں، باقی سب کو اجمی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر جو بے شمار معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مقدس، انہی کی زبان میں۔ اب جو لوگ جس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں، اس کی تہہ تک وہ پہنچے ہوتے ہیں، اس کی انتہا تک وہ جانتے ہیں کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، فوراً جو جادوگر تھے سب سے پہلے وہ سمجھ گئے، بے شک فرعون کہتا رہے کہ یہ جادو ہے جادو ہے،
ہم جانتے ہیں کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے، جہاں پر ہمارے جادو کی انتہا ہوئی موسیٰ کے تو عصا کی ابتدا بھی وہیں سے ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جو ہم نے کیا وہ دھوکہ ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ حق ہے، جو ہم نے کیا وہ جادو ہے، موسیٰ نے کیا وہ حقیقت ہے، معجزہ، عاجز کرنے والی چیز۔ وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ موسیٰ کے پاس ہے وہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے سب سے پہلے وہی لوگ مسلمان ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے جو حکماء کا طبقہ تھا پہلے وہ آیا، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہماری حکمت میں یہ چیز نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر بے شک وہ جانی دشمن تھے، توحید کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن وہی شعراء اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے بڑے بڑے اشعار، ہم نے بڑے بڑے کلام پیش کیے، اس کا مقابلہ نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو جو بندہ فنکار ہوتا ہے نا، اپنے فن کی باریکی کو سمجھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے فن کی رفتار کہاں تک ہے، یہ کہاں تک چل سکتا ہے، اس کی پاور کتنی ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جب اس سے اوپر کی چیز وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ اس فن سے اوپر کی چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور اس پر پھر ان کو دھمکیاں ملی۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس دھمکی ہوتی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس دھمکی ہوتی ہے۔ اب کسی کے آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ گالی کون دے؟ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے بات نہیں ہے، اس نے گالی دینی ہے۔ اب فرعون کے پاس اور تو کچھ بچا نہیں تھا، اللہ نے رسوا کیسے کیا؟ فرعون نے اعلان خود کرایا، موسیٰ کے کہنے پر لوگ جمع ہوتے، کون آتا؟ دو چار آ جاتے۔ فرعون کے کہنے پر ساری کی ساری عوام اکٹھی ہو گئی۔ جشن کا دن ویسے تھا، پھر ضحیٰ چاشت کا وقت تھا، یعنی کہ اس میں اندھیرا، کوئی شک شبہ والی بات نہیں تھی۔ جیسے دھوپ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اس وقت چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ ٹائم تھا۔ اب ہر بندہ، کیونکہ بہت زیادہ عوام بھی تھی، جادوگر بھی بہت ہی زیادہ تھے، فرعون کو یقین تھا کہ بھئی فتح میری ہوگی، کہ اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں اور بڑے بڑے مایہ ناز اتنے بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن تھا۔ تو پہلے اپنا تخت لگوایا، تخت لگایا کہ بھئی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ سارا کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون، تیرے ہاتھ سے ہی ہم نے اس موسیٰ کو بڑا کیا ہے، تیرے گھر کے اندر تو پلا بڑا ہے، تجھے پھر بھی عقل نہیں آ رہی۔ آج تیرے ہاتھ سے میں نے بندوں کو جمع کروایا ہے، تیرے ہاتھ سے اعلان کروایا ہے، اور آج تو تخت کے اوپر بیٹھا ہے، اب دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ساری عوام جب دیکھ رہی تھی، جب جادوگر سجدے میں گر گئے تو کتنی عوام اس وقت مسلمان ہوئی۔ اس لیے اس کے بعد پھر وہ دھمکی اترا، دھمکیاں کیا تھی کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اس نے ہزاروں دھمکیاں دی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے اندر اللہ کی محبت آ چکی۔ اللہ کی محبت کا جو نشہ ہے نا، یہ بہت عجیب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ٹوٹی پھوٹی سجدے بھی کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری عادت ہے، ابھی تک عبادت نہیں بنی۔ جب اللہ کی محبت دل میں سما جائے گی، پھر ہم جب سجدہ کریں گے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ پھر جب اللہ کا نام لیں گے منہ اتنا میٹھا ہو جائے گا، اتنا میٹھا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی میٹھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے، ان کے اندر غور و فکر کیا کریں کہ دیکھو آسمان اتنا بڑا، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اتنی پیاری چھت بغیر کسی ستون کے اتنی پیاری ہے، بنانے والا رب کتنا پیارا ہوگا۔ زمین اتنی بڑی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی فائدہ مند ہے، اس کا خالق اور مالک کتنا بڑا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے، انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جب محبت نصیب ہو جائے یوں سمجھ لو کہ سب کچھ مل گیا۔ پھر عبادت عبادت بن جائے گی، پھر مزہ آئے گا نماز کے اندر، مزہ آئے گا تلاوت کے اندر۔
ایک تو ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اس کی محبت حاصل کرنی چاہیے، دوسرا اپنی دعاؤں کے اندر لازمی طور پر یہ الفاظ شامل کرنے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ سے اس کی محبت مانگے۔ یہ تو مانگتے ہیں کہ مجھے اتنا رزق دے دے، یہ گھر دے دے، یہ گاڑی دے دے، یہ بنگلہ دے دے، میرا کاروبار چمکا دے، ہر چیز مانگتے ہیں، دنیا کے مانگتے ہیں، کبھی اس سے اس کی محبت تو مانگ کر دیکھیں۔ وہ تو سب کچھ دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جب اس کی محبت اس سے مانگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنا مجھے چاہتا ہے، کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے میری محبت مانگ رہا ہے، اس سے کیا ملے گا؟ یہ میرا مخلص بندہ ہے۔ تو آج سے دعا کے اندر یہ الفاظ شامل کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔